تو آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کرو ضرور شادیاں کرو. آپ نے فرمایا لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی مناسٹک سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں اور ویرانوں میں جا کر زندگیاں گزارنے لگ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مجھ میں سے؟ اس لیے کہ وہ اعتدال سے ضرور ہٹے گا، ماڈریشن سے ہٹ جائے گا. تو جو شخص بھی سنت سے ہٹ جاتا ہے وہ دراصل ایکسٹریمز میں چلا جاتا ہے. یا تو ایکسٹریم دنیا میں چلا جائے گا یا ایکسٹریم دین کا ہو کے رہ جائے گا. دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر پائے گا اگر سنت سے ہٹ گیا. تو سنت سے ہٹنا ہی ایکسٹریمسٹ کر دیتا ہے انسان کو. سنت تو ماڈریشن پہ رکھتی ہے، اعتدال پہ رکھتی ہے. تو ایمان کا ذکر آ گیا کہ ایمان ضروری ہے. پھر کیا نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کا دینا باوجود اس کی محبت کے. مال کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، محبت ہے تبھی تو دینے کا اجر ہے. اگر محبت ہی نہ ہوتی مال سے تو دینے کا کیا اجر ہوتا؟ اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان مال دیتا ہے. تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور خرچ کرے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود. کس پہ خرچ کرے؟ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے؟ پاکستان میں بیٹھا ہے تو پہلے وہ چچنیا والوں پہ خرچ کرے. اپنے رشتہ داروں کے پاس کھانا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی، کیا سیلف لیسنس ہے. اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. اتنے بے غرض، اتنے مخلص ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر وہ فلاں جگہ چلے گئے نیکی کرنے کے لیے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا کام. تو ہماری نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے ہرگز بھی. انسانی ہمدردی کا یقیناً انسان کو اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کا آرڈر بتا دیا، پرائرٹیز بتا دی گئیں. ایک تو یہ کہ جس مال سے محبت ہے وہ دو، یعنی وہ چیز نہیں جو دل سے اتر گئی ہے یا غیر ضروری ہو گئی ہے یا آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، بلکہ وہ دو جس سے محبت ہے. اور سب سے پہلے کس کو دو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو. قریبی رشتہ دار موجود ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے اور ان کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے، تو یہ تو کوئی پیتھولوجی ہے، کوئی بیماری ہے، یہ نیکی نہیں ہے. اپنے ماں باپ اولڈ ہوم میں ہیں اور محتاجوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے دوسروں کی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اس کو سیلف لیس ہونا کہتے ہیں. قرآن ہمارا نظریہ، ہمارا نقطۂ نظر، ہمارا پرسپیکٹو درست کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر والیتاما، پھر یتیموں کو دو، والمساکین، اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کرو. سب کی ویلفیئر پہ خرچ کرو. گردن چھڑانا، غلام کو آزاد کرانا مراد ہے، لیکن چونکہ اب تو غلام ہوتے نہیں. اگر کسی پر کوئی سودی قرضہ ہے یا عام قرض کے بوجھ تلے کوئی شخص دبا ہوا ہے تو لم سم دے کر اس کو قرضے سے نجات دلا دی جائے. یعنی اس کو مہینے کا سوال ہی نہ بنایا جائے کہ وہ ہر مہینے آئے پیسہ مانگے، ہر مہینے آ کر آپ سے پیسہ مانگے. اکٹھی رقم دے کر اس کو قرض سے آزاد کروا دیں. کوئی قیدی ہوتے ہیں، اب ان کی سزا پوری ہو گئی ہوتی ہے لیکن بیل کی وجہ سے وہ جیلوں میں قید رہتے ہیں، تو قیدیوں کی بیل دینا یہ بھی اس میں آئے گا. پھر رقاب کے اندر آ جائے گا، ان کو آزاد کرا دو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انصار برنی ٹرسٹ وغیرہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ کے ملاقات کروائیں گے کچھ خواتین سے، وہ بھی جیلوں میں جاتی ہیں اور وہاں پر وہ ان کی بیلز کرواتی ہیں جن کی کہ بیل کا انتظام نہ ہوا ہو، وہ بھی کرائی جا سکتی ہے. تو انسانی ہمدردی، خدمت خلق، یہ عین دین کا حصہ ہے. ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا ہے. سمپتھی، ایمپتھی تو ایمان بھرے دل میں لازمن ہوتی ہے. ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں انسانی ہمدردی پیدا ہو.
بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں فرماتا اس پر جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ تو کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو نرمی تو ضروری ہے، پتھر دل نہیں ہوتا نیک انسان، ہو نہیں سکتا۔ نیکی اور بے رحمی یہ تو ہو نہیں سکتی چیز۔ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق تو اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ مضمون آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث آپ کو میں کوٹ نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ فرمائے گا کسی بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، میں بغیر کپڑوں کے تھا، میں نے تجھ سے چاہا مجھے کپڑا پہنا دے، تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ اس پہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، تو پاک ہے اس سے کہ تجھ کو بھوک لگے یا تجھ کو عریانی لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا، اور فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا اس کے پاس لباس نہیں تھا، ان کا جو ہاتھ تیرے آگے پھیلا تھا وہ دراصل میرا ہی ہاتھ تھا۔ بہت قرآن نے تاکید کی ہے غریبوں کا خیال رکھنے کی، مسکینوں کا، یتیموں کا، دبے ہوئے طبقات کا خیال کرو، اپلفٹ کرو ان لوگوں کی۔ تو نیکی مکمل ہو نہیں سکتی، نیکی نہیں ہے اگر دلوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے اور غریب طبقے کا احساس نہیں ہے۔ دردمند دل نیک انسان کے اندر ضروری طور پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر نیک لوگ قرآن حفظ کروائیں، یا ان کو جوتوں سے، ڈنڈوں سے اور پائپوں سے مار کے قرآن حفظ کروائیں۔ وہ نیک نہیں ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے ان کا عمل۔ اپنی نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ یہ سختی، یہ بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے؟ نیک انسان میں تو نہیں ہو سکتی۔ سخت دل بے رحم انسان تو نیک نہیں ہو سکتا۔ جو نیک ہونا چاہتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرے اور پسے ہوئے طبقات کا خیال کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم کہیں ایکولی امپورٹنٹ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اوپر جس خرچ کا ذکر تھا وہ صدقات ہیں، نفلی صدقات، خیرات وغیرہ۔ اب فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بس ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں دینا، نہیں، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو نیکی کی روح تازہ کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہو، آخرت کی فکر دل میں موجود ہو، اور غریبوں یتیموں پر پیسہ خرچ ہوتا رہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیزیں ہوں۔ پھر نیکی کیا ہے؟ ایکولی امپورٹنٹ، برابر کی اہمیت، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس کو وفا کریں۔ یہ بھی نیکی ہے کہ لوگوں سے اپنا عہد پورا کیا جائے۔ بزنس کانٹریکٹس ہوتے ہیں، سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں جن کو کہ ہم معاملات کہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایفائے عہد پیدا ہو جائے اس میں سارے تعلقات، سارے معاملات کی اسٹریم لائننگ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے کیا ہوا معاہدہ بھی نبھاتے ہیں، انسانوں سے جو لکھے ہوئے معاہدے ہیں، بزنس کانٹریکٹس، وہ بھی نبھاتے ہیں۔ جو دلوں پر لکھے ہوئے معاہدے ہیں، ایموشنل کانٹریکٹس، والدین سے، اولاد سے، بیوی سے، شوہر سے، وہ بھی نبھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایفائے عہد کی صفت پیدا ہو جائے تو اس معاشرے میں پیس اینڈ پراسپیرٹی، پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا پیس ہے یا پراسپیرٹی، یا امن ہے معاشروں کے اندر یا ترقی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جب ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا تو لازمی طور پہ امن کی قربانی تو دینی پڑے گی، سکون تو ختم ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اسلام نے جو معاشرہ بنایا تھا اس میں پیس اینڈ پراسپیرٹی تھی،
امن اور ترقی تھی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج تو اسلامی معاشرہ میں کہیں نظر نہیں آتا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. تو عہد پورا کرنا اسٹرانگ کیریکٹر، مضبوط کردار کی علامت ہے. مضبوط سیرت اور کردار کا مظاہرہ جو لوگ کرتے ہیں وہی اپنا عہد، اپنے کمٹمنٹ، اپنے کانٹریکٹس پورے کرتے ہیں. اور آج ہم مسلمانوں میں اسی کی بہت کمی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے معاہدے، چھوٹے چھوٹے کمٹمنٹس نہیں نبھا سکتے. معمولی چیزوں میں ہم دوڑ لگانے کو تیار رہتے ہیں. ذرا سی کوئی مشکل پیش آئے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، ہم سے نہیں ہوتا. نہیں، اب کمٹمنٹ کیا، اب نبھانا ہے. صبر کے ساتھ چیزوں کو عبور کرنا ہے. تو کمٹمنٹ نبھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبر. فرمایا والصابرین، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کیجئے صبر کرنے والوں کا، فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں وہ صبر کریں. خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے صبر کرنے والوں کا. یہ تو ایمان کا ایسے ٹیسٹ ہے، صبر کر سکتے ہو یا نہیں. یہ ذرا سی کوئی مشکل آئی، کوئی تنقید سننے کو ملی، کسی نے ایموشنل بلیک میل کیا اور فوراً پھسل گئے، فوراً کہا چھوڑو رہنے دو. مشکلات اور امتحانات برداشت کر سکتے ہو یا نہیں، یہ بتاؤ. اب پتہ چلے گا نیک ہو یا نہیں. صبر سے جمے رہتے ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگنے کا سوچتے رہتے ہو کہ موقع ملتے ہی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا، نو گٹس نو گلوری. حقیقت ہے، گٹس اگر نہیں ہے کوئی اللہ کے یہاں گلوری نہیں. اقبال نے تو کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اتنا اونچا نصب العین، چھوٹی چھوٹی مشکلات، اتنے سے راہوں کے پتھروں سے ٹھوکر کھا کے ہم گر پڑتے ہیں، اتنے کنکروں سے نہیں. اسکائی از دا لمٹ. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو عشق کے میدان میں پہلا قدم ہے. ابھی تو بڑے بڑے آگے مرحلے آئیں گے. پہلی قدم پر اگر لوٹ گئے تو آگے کیسے پورے اتریں گے امتحانات میں. تو بأسا ذہنی تکلیف، ذہنی کوفت، فقر، فاقہ اس سے مراد ہے. مینٹل پریشانیاں برداشت کرنا، بھوک برداشت کر لینا. ضراء جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے. باسا ذہنی تکلیف، فقر، فاقہ، یعنی باسا اور ضراء بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور کس وقت؟ حین البأس، عین میدان جنگ میں، جنگ کے وقت جب اتنی ساری خوبیاں پیدا ہو گئی ہوں گی. اور اب جب یہ ٹھکے ہوئے مضبوط پختہ لوگ میدان جنگ میں قدم رکھیں گے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے. یہ جو حین الباس کی بات ہے، یہ بڑا بنیادی فرق ہے مناسٹک کنسیپٹ آف ورچیو میں، راہبانہ تصور نیکی میں، اور اسلامی تصور میں جو نیکی کا ہے. یہ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اسلام میں اور رہبانیت کے اندر. بھکشوؤں کا تصور یہ ہے کہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، میدان چھوڑ دیں، معاشرے سے فرار حاصل کر لیں اور غاروں میں، جنگلوں میں میڈیٹیشن کریں. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، یا 40 50 60 دن کھانا نہ کھائیں، یا ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اچھا کپڑا نہ پہنیں، شادی بیاہ نہ کریں، یہ کام کریں. یہ ان کا کنسیپٹ ہے، بدھزم کا کنسیپٹ ہے یہ نیکی کا. اسلام یہ نہیں سکھاتا اپنے فالوورز کو. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انکریج کرتا ہے، ان کی ہمت بندھاتا ہے کہ عین معاشرے میں رہو، اپنے خاندان کے بیچ میں رہو، صبر سے ڈٹے رہو، نیکی کی تلقین کرتے رہو. یہ اسکیپزم نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اور تم کسی طرف چلے جاؤ. بڑا آسان ہے یہ، اس میں کیا مشکل ہے. کسی نے کہا نا کہ جو روح نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. کوئی بھی رشتہ نہیں، کسی کا خیال نہیں کرنا، سب اس کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تو کیا مشکل ہے. یہاں تو سن کر کتنا آسان لگتا ہے کہ ہاں یہ کیا مشکل ہے، ابھی کر لیں گے. گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ، سوچ لیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی. قرآن میں آیا ہے نا سورہ اثر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. نہ پسپائی اختیار کرنی ہے دین سے نہ دنیا سے. آسان ہے، مجھے بتائیے. ادھر تنقید بھی سننا اور ادھر جمے بھی رہنا آسان نہیں ہے. تبھی تو کہا
موفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین. وڈرا نہیں کرنا، بدی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. برائی سے نظر بچا کر برائی کو اگنور نہیں کرنا، بلکہ برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھرپور مقابلہ کرنا ہے، برائی کو پسپا کرنا ہے. نیکی کا دنیا میں بول بالا کرنے کے لیے مشکلات اٹھائیں، صبر کریں. یہ اسلام میں نیکی کی معراج ہے. یہ ہے نا مجاہدانہ مزاج. تو اسلام راہبانہ مزاج نہیں بناتا، اسلام مجاہد بناتا ہے، مجاہدانہ مزاج. مجاہد بنو، سخت جان بنو، دوسروں کے لیے حساس بنو، اپنے لیے نہیں. یہ نہیں کہ اپنی ہی نبضیں دیکھتے رہو کہ فلاں نے مجھ کو یہ کہہ دیا، میرا دل ٹوٹ گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے بارے میں بڑے حساس ہیں. نہیں، اپنے بارے میں سخت جان اور دوسروں کے بارے میں نرم دل، حساس. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ذکر آیا ہے اوپر، ہیومینیٹیرین کازز کا ذکر آیا اور پھر نماز روزے کا ذکر آیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو طبقات بالکل جدا ہو گئے ہیں. ایک وہ جو کہ غریبوں کی، محتاجوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کو تھوڑا سا گھٹیا سمجھتے ہیں. جو قرآن پڑھا رہے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، کہتے یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، بیٹھے ہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ چھوڑو اس کو. کرنے کا کام ہے تو لوگوں کا خیال تو کرو. جیسے ایک خاتون بتانے لگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر بہت ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا خود غرضی ہے تمہاری کہ تم اپنے لیے نماز پڑھتی رہتی ہو، اٹھو اور لوگوں کے لیے کام کرو، خدمت کرو لوگوں کی. یہ بھی ہمیں ایکسٹریم سننے کو ملتی ہے کہ عمرے کا حج کا کیا فائدہ، یا عید الاضحیٰ پر قربانی کا کیا فائدہ. کسی غریب محتاج کا خیال کر لو، اسپتال میں پیسہ لگا دو. یہ کیا کر رہے ہو؟ عمرے کر رہے ہو اور حج کر رہے ہو، ہے نا. ایک ہمارے ہاں یہ دیکھیں، یہ کیٹیگری بالکل الگ ہو گئی. اور ایک کیٹیگری جو کہ قرآن پڑھا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، نماز روزی کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، اس میں ایک طرح کی بے حسی نظر آتی ہے. لوگ مرتے ہیں تو مرا کریں. کبھی رخ نہیں کیا اسپتالوں کا، کبھی رخ نہیں کیا جیلوں کا، کبھی ٹی بی کے مریض کس حال میں زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یتیموں کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے کے، ان کو پتہ ہی نہیں. وہ علم کے خول میں ہی بند ہو کر بیٹھ گئے انفرادی نیکی کے اندر. اور وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں کام کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں کو کیا کہنا چاہیے، جو اپنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال کر رہے ہیں ان کو اس بات کا کھلے عام اعلان کرنا چاہیے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا، اسلام کا تقاضا کرتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. وہ اپنے دین کی آئیڈینٹی کو، اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو، اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کریں، بتائیں، اور وہ بھی اہتمام کریں. نماز روزے کا فرض ہے ان کے اوپر، ورنہ کیا ہوگا اگر یہ کٹ گیا تو وہ جو کام ہے ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا، وہ اچھا کام تو رہے گا، نیکی نہیں رہے گا، نیکی نہیں ہے. اسی طرح جو نماز روزہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، شریعت کے بارے میں حساس محتاط ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نکلیں اور آگے جا کر ان کاموں میں حصہ لیں. ان کو چاہیے کہ وہ خدمت خلق کا تشخص اس کو اجاگر کریں اور بتائیں کہ ہمارے دین نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نماز روزہ بھی کریں اور لوگوں کا خیال بھی کریں. لوگ کہتے ہیں دونوں کام ساتھ تو نہیں ہو سکتے. تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ صحابہ تو دونوں کام کیا کرتے تھے. وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، وہ جنگیں بھی لڑتے تھے، وہ بیواؤں کی خدمت بھی کرتے تھے، وہ یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے. سب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو جب وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نیکی کی بات ہم نے کی نا، یہ جسم کے مانند ہے، آرگینک ہول ہے نیکی. کوئی کہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں سانس نہیں لے سکتا، تو نہ لے، کیا ہوگا؟ ہم تو کھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سارا نظام کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ سائملٹینیسلی بیک وقت تمام چیزیں کام کر رہی ہیں. اسی طرح ہم بیک وقت سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماسٹر تو آپ ایک ہی میں ہوں گے، لیکن کنسرن تو آپ کا رہنا چاہیے نا. آپ کا کم از کم رابطہ تو رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جو مختلف کاموں کے اندر انوالو ہیں. تو یہ ادھر اور کی بات نہیں ہے کہ یا ایک کریں گے یا دوسرا کریں گے، یا ایک جو ہے وہ دوسرے کی ضد ہے، یا تم ہمدردی کر لو یا نیک ہو جاؤ. ایسے ہے کوئی؟
ہم کہتے ہیں بھئی یا اسلام پہ چل لو یا یہ کام کر لو. یا کی کیا بات ہے، یہ تو سب چیزیں ایک ہی کا حصہ ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جسٹیفائی کرنے کے لیے خود کو کہتے ہیں بھئی وہ فلاں کو دیکھا نماز پڑھتی ہیں اور غیبت کر رہی تھیں، کیا فائدہ نمازوں سے، میں نے چھوڑ دی، میں نہیں پڑھتی. وہ پردہ کر کے یوں کر رہی تھیں، کیا فائدہ ایسے پردے کا، کوئی ضرورت نہیں مجھے پردہ کرنے کی. یہ خواتین کا ہوتا ہے. مرد کہتے ہیں اتنی لمبی داڑھی تھی. اچھا اتنا لمبا بھی جب کہتے ہیں تو کافی لمبا، اتنی لمبی داڑھی تھی اور فراڈ کیا، کیا فائدہ داڑھی سے، اور بہت خوش ہوتے ہیں کتنے اچھے کلین شیوڈ ہیں ہم. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ تو پیور سلک پہن کر غیبت کر رہی تھی، اب ہم نہیں پیور سلک پہنتے. کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ یا وہ کہیں کہ وہ تو مرغی کھا رہے تھے اور فراڈ کرتے ہیں، اب آئندہ کبھی نہیں بیگم تو مرغی پکانا، اب سے دال پکے گی گھر میں. یہ تو کبھی نہ کہا. اس کا کیا تعلق بھئی؟ اگر وہ غیبت کرتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کوئی داڑھی کی وجہ سے یا کوئی نماز یا پردے کی وجہ سے. کیا نماز حکم دیتی ہے کہ تم فراڈ کرو؟ نعوذ باللہ. ادھر کہتے ہیں نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کدھر کی بات کدھر لا کر جڑتے ہیں صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جو نماز نہیں پڑھ رہے تم بھی بہت اچھے، ہم کو بھی تم نیک مانو. یہ بھی زبردستی ہے. تم بھی مانو کہ ہم نیک ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، لیکن ہمیں اپنا کم از کم نقطۂ نظر درست رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. امیزنگ آیت ہے یہ قرآن کی، اتنی حسین، اتنی جامع کہ سب تصورات انسان کے جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. بالکل ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں کہاں کمی ہے. ہم کو آئینہ دکھا دیا گیا کہ تم اگر واقعی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو تو دیکھو تم میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ہاں میں نیک ہوں. پھر طلب پیدا ہوتی ہے کہ نیک بننا ہے مجھ کو، تو مجھ کو یہ سب اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ کہ ہم نیک ہیں یا ہم مسلم ہیں. یہ ہیں سچے مسلم، اپنے رب کے فرما بردار. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ وہی متقی ہیں. یہ ہم بڑا اہم ہے، اس کو حصر کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ بھی متقی ہیں اور ان کے علاوہ بھی متقی تم کو ملیں گے. جس میں یہ صفات ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، بس یہی نیک ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نیک نہیں ہے. جن میں یہ خوبیاں ہیں انہی پر نیکی کا لیبل لگایا جائے گا قیامت کے دن. اور جس نے ان میں سے کسی چیز کو غیر ضروری سمجھا، آدھا پکڑا آدھا چھوڑا، تو وہ اچھا عمل تو ہوگا، نیکی نہیں شمار کیا جائے گا. کہ سارے معاشرے کے یتیموں بیواؤں کا خیال کر لیا اور اسپتال بنا لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چونکہ تصور یہ ہے نا، اچھا عمل اور نیکی کو ہم سمجھتے نہیں، تو ہم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے اور اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب ہوگا، یا فیشن شو کروا لیں گے چیریٹی شو کے لیے. ابھی زلزلہ جو آیا ہے اس میں بھی لوگوں نے کیا کہ چلو کنسرٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اچھا کام ہوا جو پیسہ جمع ہوا، لیکن نیکی تو نہیں ہے. اسپتال بنے گا، جنت نہیں. تو یہ کرنی ہے نیکی، غریبوں کا یتیموں کا خیال کرنا ہے، لیکن کس طرح؟ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس طریقے پر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. آیت 178 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے. اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. قصاص کا مادہ قاف صاد ہے، اسی سے لفظ قصہ بنا ہے. ہم کہتے ہیں نا قصہ کہانی، لفظی مطلب قصہ کا ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا ساتھ ساتھ چلنا. قصہ بیان کرنے والا ان حالات کا تعاقب کرتا ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہو. اسی سے لفظ قصاص نکلا ہے، اس لیے کہ قتل کو فالو اپ کیا جاتا ہے، قاتل کا پیچھا کیا جاتا ہے. یہ ایک مطلب ہوا قصاص کا، پیچھا کرنا، فالو کرنا.
ساتھ ساتھ چلنا، قصاص کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب ہے مماثلت، سملیرٹی۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے کسی شخص کے ساتھ کیا تھا۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے، مراد ہے مقتول، اور یہ وہ لفظ ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کامن جینڈر، مرد عورت سب کے لیے لفظ قتلہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں تفسیر ابن کثیر میں واقعہ آتا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی، بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ ابھی معاملہ طے نہ ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ شروع ہو گیا، اور یہ دونوں قبیلے جن میں آپس میں جنگ ہوئی تھی، یہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو قبیلہ زیادہ بڑا، زیادہ شان و شوکت والا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ کیا چاہا انہوں نے؟ کہ اگر ہمارا ایک غلام قتل ہوا تو ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں گے بدلے میں۔ تو یہ عرب کے اندر رواج پایا جاتا تھا، اور ہر جاہلی معاشرے میں اس طرح کے رواج پائے جاتے ہیں کہ قتل چاہے کسی نے بھی کیا ہو، اس کے بدلے کسی عورت کو قتل کر دیا جائے یا کسی اور کو لے جا کر اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ اسلام نے اس چیز سے روکا ہے۔ مدینے میں اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے آباد تھے۔ اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا قبیلہ 3 گنا بڑا تھا، 3 ٹائمز زیادہ تھے وہ سائز میں اوس کے مقابلے میں۔ اگر ایک خزرجی مارا جاتا تو اس کے بدلے 3 اوس کے آدمیوں کو مارا کرتے تھے۔ تو اس ظالمانہ مطالبے کو، اس ظالمانہ قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں اس تقاضے کو رد کر دیا گیا، اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ غلام کے بجائے آزاد قتل ہوگا، چاہے وہ قاتل نہ ہو تب بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو عدل اور انصاف قائم کرنے دنیا میں آیا۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے قتل کیا وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ سیدھی بات ہے۔ اگر کسی مرد سے قتل ہو گیا یا کسی مرد نے قتل کیا تو بدلے میں وہی مرد قتل ہوگا، کوئی عورت اس کی سزا کیوں بھگتے؟ اگر عورت نے قتل کیا ہے تو وہ عورت خود قتل کی جائے گی۔ تو قصاص لینے کی پھر 2 شکلیں ہیں جو کہ اسلام میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقتول کے بدلے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہو اس کے بدلے قاتل کی جان لے لی جائے، جس کو ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ دوسری شکل قصاص کی یہ ہے کہ قاتل کی جان نہ لی جائے بلکہ دیت لے لی جائے، دیت، بلڈ منی جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک قتل ہو گیا ہے معاشرے میں، اب مقتول کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ وہ خود جا کر اور قاتل کو مار ڈالیں۔ افراد کے پاس، انڈیویجولز کے پاس، شہریوں، سٹیزنز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ اسلامی حکومت اس کا انتظام کرتی ہے، حکومت اہتمام کرتی ہے، وہ قاتل کو گرفتار کرے گی اور وہی مقدمہ چلائے گی، عدالت میں مقدمہ جائے گا۔ لیکن حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو خود معاف کر دے، وہ خود نہیں معاف کر سکتی قاتل کو، بلکہ قاتل کو اگر معاف کرنا ہے تو پھر وہ خاندان والوں کا اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کا ذکر ہے، فرمائے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ۔ ہاں، اگر قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا تصفیہ ہو جانا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خوں بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ عفیہ لہو کا ذکر ہے نا، معاف کر دیا گیا اس کو۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر معاف کر دیا گیا، اور معاف کرنے میں بھی جیسے ابھی ہم نے بات کی، حکومت کے پاس اختیار نہیں کہ حکومت معاف کر دے جس کو چاہے، خاندان والے ہی ہوں گے جو ورثاء ہوں گے، ورثاء اگر چاہیں گے تو معاف کریں گے، اور وہ اگر نہیں چاہیں گے تو وہ معاف نہیں کریں گے۔